اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹریننگ کارنر سے۔ آج کی ویڈیو جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے ایکوالٹی کے اوپر، یعنی کہ مساوات کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء جو ہے بنائی ہیں۔ اگر آپ سورج کو غور کریں، اس کا بغور مطالعہ کریں، تو اگر ہم نہیں ہوں گے تو سورج کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہ نباتات ہوں، نہ پرندے ہوں، نہ جانور ہوں، نہ یہ زمین ہو، سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر درخت موجود ہیں، اگر ہم نہ ہو تو درختوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پودوں کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ پانی کے دریاؤں کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ دریاؤں کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ پہاڑوں کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ زمین کو کوئی فرق پڑتا ہے اگر ہم نہ ہو۔ ہمیں اور ہماری زندگی کو اگر ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہمیں فرق پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہماری زندگی کو فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو ہم اس زندگی میں، اس دنیا میں ہم جی نہ سکیں۔ پانی نہ ہو تو ہم فوری طور پہ یہاں سے نکل جائیں۔ اگر آب و ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، نباتات نہ ہو، پرندے نہ ہو، جانور نہ ہو، تو ہم بالکل زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس نیچر کے اندر موجود ہیں، وہ تمام کی تمام انسان کی خدمت کے لیے۔ اس کی مثال جو میں نے آپ کو دی وہ یہی تھی کہ اگر انسان نہیں ہوگا تو ان تمام چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ تمام چیزیں آر میڈ فار دا سروسز آف اے ہیومن بینگ۔ یہ تمام چیزیں ہیومن بینگ کی سروسز کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہیں۔ آپ یہاں پہ تھوڑا سا بلب جلاتے ہیں یا بجلی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بل دینا پڑتا ہے۔ آپ پنکھا چلاتے تو آپ کو بل دینا پڑتا ہے۔ آپ پانی استعمال کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، آپ کو بل دینا پڑتا ہے۔ لیکن دریاؤں میں سے آپ جتنا مرضی پانی لے لیں، سمندر میں سے جتنا مرضی پانی استعمال کر لیں، وہاں سے جتنی مرضی خوراک لے لیں، آپ جتنی چاہے اس میں سے معدنیات لے لیں، تو اس کا کوئی بل آپ کو نہیں دینا پڑتا۔ آپ جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں نیچر میں سے، وہ آپ کو فری ہے۔ آپ نے کبھی سورج کا بل دیا ہے؟ کبھی نہیں دیا۔ آپ نے کبھی ہواؤں کا بل دیا ہے؟ آپ نے کبھی بل نہیں دیا اس کا۔ پہاڑوں میں سے جو نباتات نکلتی ہیں اب وہ آپ کے لیے ہیں، آپ ہی ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تمام چیزیں ہماری سروسز کے لیے ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے، بغیر کسی تفریق کے ہے، خواہ وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، صرف اس کا انسان ہونا لازمی ہے، تو وہ تمام چیزیں اس کی سروسز کے لیے اللہ تعالیٰ پیش کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اب یہاں پہ یہ سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں ان کا معیار زندگی مختلف ضرور ہو سکتا ہے، ان کی تعلیم میں فرق ضرور ہو سکتا ہے، ان کے کلر میں یعنی کہ نسل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ نیچر نے یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے تمام انسانوں کے لیے اسی طرح کے وسائل پیدا کیے ہیں اور اسی طرح کے مسائل بھی پیدا کیے ہیں، لیکن تمام لوگ اس سے نامرد آزما ہوتے ہیں، لیکن جیتتے وہی ہیں جو جن میں ول پاور ہوتی ہے، جن میں خود اعتماد ہی ہوتی ہے، لیکن جن میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی وہ ہار جاتے ہیں۔ دوسری چیز اب ایکوالٹی کے اوپر میں آنا چاہوں گا، وہ مساوات ہے، ایکوالٹی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈفرینسز کرتے ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی اپر کلاس ہے، کوئی لوئر کلاس ہے۔ ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، وہ ہماری صرف سوچ ہے جو ہمیں ڈفرینس کرتی ہے یا ہمیں فرق کرتی ہے۔ تمام لوگ برابر ہیں، تمام کو برابر وسائل مہیا کیے گئے ہیں، بارش تمام لوگوں پہ برستی ہے، جو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جو لوگ نہیں فائدہ اٹھاتے وہ بھی یہیں پہ موجود ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یا قدرت نے جس طرح بھی آپ کو بنایا ہے، جس بھی نسل میں آپ کو پیدا کیا ہے، جس بھی طبقے میں یا جس بھی مذہب میں پیدا کیا ہے، لیکن ہے تو آپ انسان ہیں۔ تو انسانوں میں فرق کرنا ہمارے بالکل حق میں نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی باغ میں جائیں تو آپ کو کبھی بھی ایک طرح کے پتے، پھول، پودے نظر نہیں آتے۔ وہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، ان کی ہر ایک کی خوشبو مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی لک یعنی کہ اس کا شیپ مختلف ہوتی ہے، اس کے ڈیزائن مختلف ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن ہمیں انسان خوبصورت نہیں لگتا ہے، ہمیں صرف وہی خوبصورت لگتا ہے جو خوبصورت ہے۔
جس کو ہم نے خوبصورت جانچا ہے یا جس کو ہماری سوسائٹی نے جانچا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگ پیدا کیے، وہ ہماری جانچ پڑتال کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے۔ ہمیں ان کو بھی اسی طرح اہمیت دینی ہے جس طرح ہم دوسرے انسانوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں اسی طرح اہمیت فوقیت دینی ہے جس طرح ہم اپنے فیملی ممبرس کو دیتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو جن کو ہم پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں پسند کا دائرہ کار وسیع کرنا پڑے گا۔ ہمیں تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، خواہ وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کچھ بھی ہو، ہم سب کو ایک لے کے چلنا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، یعنی کہ اللہ کے ڈر کے۔ جب آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو جائے گا تو کوئی بھی چیز آپ کو فرق نہیں کرے گی، کوئی بھی چیز میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ تمام انسان آپ کو ایک ہی جیسا لگیں گے۔ وہ اسی طرح ہوگا جیسے آپ کسی باغیچے میں جاتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے پھول نظر آتے ہیں، پتے نظر آتے ہیں، پھول، درخت نظر آتے ہیں۔ ہر درخت الگ ہوگا، کوئی درخت ایک جیسا نہیں ہوگا، تمام پھول مختلف ہوں گے، تمام کی خوشبو الگ الگ ہوگی۔ اسی طرح تمام لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کا پسند ناپسند مختلف ہوتی ہیں، تعلیم اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ جب یہ مختلف لوگ بنائے گئے ہیں ہماری جانچ پڑتال کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے، ہماری بوجھ کے لیے، تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، تو ایکوالٹی کو برقرار رکھنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان برابر ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، ہمیں اس کو اتنی ہی اہمیت دینی ہے جتنی ہم اپنے پسندیدہ لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج تک کے لیے میرے طرف سے اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں، یہ گفتگو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اس کو کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز آپ کو ملتی چلی جائے۔ آج تک کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ سی یو، اللہ حافظ۔